یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر اب یہ کہا جانا شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ روایت سے جڑے ہوئے ہیں، ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے ماضی کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں تراث ہے، ماضی کی علمی روایت ہے، اس میں بڑے بڑے نابغہ روزگار عبقری لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ایک تہمت بنتی جا رہی ہے، بلکہ اس کو بہت کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بابیں ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے اور بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ انسان اگر کسی بھی معاملے میں اپنی روایت کے ساتھ جڑتا ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ کوئی عقیدت پیدا کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق استوار کرتا ہے، تو مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، خدا کی کتاب سے تعلق کے لحاظ سے یہ کیا کوئی چیز اس کی منافی کھڑی ہوئی ہے؟ اور جب ہم تنقید کرتے ہیں اپنے ماضی کی روایت کے اوپر اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بابوں کی اپنی دنیا تھی اور یہ بابیں ہیں اور ہم تو صرف کتابی ہو کے رہنا ہے، تو ان میں سے کیا کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، بابوں کا یا کتابوں کا؟ یہ کتابیں کیا آسمان سے براہ راست نازل ہوتی ہیں؟ ان کو بھی لوگوں نے لکھا ہے نا، تو آپ لوگوں سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے دین کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو قرآن دیا گیا، وہ انسان ہی تھے نا، ہمارے بزرگ تھے، ان کو قرآن مجید دیا گیا، وہ اس قرآن مجید کو پاتے ہی نہ، وہ اس کو اٹھا کر پس پش ڈال دیتے، وہ اس کو آگے منتقل ہی نہ کرتے، تو آج آپ کے پاس یہ پہنچ جاتا۔ ہمیں تو ان کے سامنے اپنے تسلیم کا سر ہر وقت جھکائے رکھنا چاہیے کہ اس جماعت نے، اس خیر امت نے اللہ کے آخری پیغمبر سے یہ چیز پائی اور اس کے بعد اپنے اجماع سے اس کو آگے منتقل کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اہل علم ہے کہ جو اس کو لکھتے رہے، جو اس کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ پورے تواتر کے ساتھ یہ پہنچ گیا۔ سنت کو دیکھیے، اللہ کے آخری پیغمبر نے یہ سنت قائم کی، صحابہ کرام نے اس کو لیا، اس کے بعد یہ انسان ہے کہ جنہوں نے اس کو منتقل کیا ہے۔ اگر یہ امت ایک خاص دور میں سب کچھ کو چھوڑ کے بیٹھ جاتی تو آج ہمارے پاس یہ اسی اعتماد کے ساتھ موجود ہوتی۔ آج ہم یہ کہتے کہ یہ ایک قطعی حجت ہے خدا کی جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، اس کے دوران میں اللہ کے آخری پیغمبر نے کوئی بات کی، اپنے علم سے لوگوں کو مستفید کیا، دین کی تفہیم و تبیین کی، کوئی بات سمجھائی، اس کو لوگوں نے سنا، ان لوگوں نے سن کر آگے منتقل کیا۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ اختلاط بھی ہوا، لیکن آج بھی اپنے پیغمبر کی سیرت کو، ان کے سوانے کو، ان کے علم کو جاننے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ تھا اگر وہ لوگ یہ خدمت انجام نہ دیتے؟ یہ جو کتابیں ہم اپنے سامنے حدیث کی یا روایات کی رکھتے ہیں، یہ انسانوں نے ترتیب دی ہے۔ یہ انسان تھے کہ جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت، سوانے، تاریخ، زمانہ رسالت کے احوال، ان کے بارے میں جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، ہم ایک ایک فرد کے پاس جائیں گے، اس کے حالات معلوم کریں گے، اس کی تنقیح کریں گے، اس کو کتابوں میں مرتب کر دیں گے۔ ذرا امام بخاری کی، ذرا امام مسلم کی، ذرا دوسرے جلیل القدر محدثین کی تاریخ تو پڑھیے۔ اچھا، پھر یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس علم ہے، آج اگر ہم اللہ کی کتاب قرآن کو بھی کھولتے ہیں، حدیث کی کوئی کتاب بھی کھولتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے؟ ایک عام آدمی سے پوچھ کے دیکھیے، وہ عربی زبان ہے۔ یہ عربی زبان ہے جس میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اس عربی زبان کا علم کیا ہے؟ اس کے الفاظ، اس کے محاورے، اس کے ضرب الامثال، اس کی تعبیریں، اس کے جملوں کی ساخت، اس زبان کا اسٹرکچر یا اس کے قواعد، یہ سب چیزیں کنہوں نے منتقل کی ہیں؟ یہ ان انسانوں نے منتقل کی ہیں۔ تو یہ میرے نزدیک ہماری تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ انسانوں کے طور پر وہ علوم و فنون کی اور خدمت بھی کرتے رہے ہیں۔ فلسفہ آ گیا تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی طے کرنا چاہا کہ اس کی کیا نوعیت ہے، اس کا مذہب سے کیا ربط ہے۔ کیا آج ہم یہ سب کام نہیں کرتے؟ آج سائنس ہمارے سامنے آتی ہے، جدید علوم سامنے آتے ہیں، سب کی تنقیح کرتے ہیں، کسی چیز سے بعض وقت متاثر بھی ہو جاتے ہیں، کسی کا تعلق قائم کرنے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے ہمیں منتقل کیا ہے، یہ ہمارے علم کی روایت ہے۔ یہ روایت صرف یہی نہیں ہے کہ مذہب میں قائم ہوئی ہے، یہ روایت سائنس میں بھی قائم ہوتی ہے۔ ارسطو سے لے کر آج کے زمانے تک سائنسی علوم کی ایک تاریخ ہے، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے علم آگے منتقل ہوتا ہے، وہ بنیادیں میسر آتی ہیں کہ جس پر کھڑے ہو کر آپ آگے تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو علم کی روایت جو ہے، اس کو تو پکڑے بغیر آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ علم کی یہ روایت ہے کہ جس کے اندر کھڑے ہو کر آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ خیال کرنا کہ یہ جو ہمارے بزرگ تھے، کسی فن کے ماہر تھے، کسی علم کے ماہر تھے، انہوں نے کوئی خاص نقطہ نظر اختیار کیا، انہوں نے فلسفے کا، تصوف کا، ما بعد طبیعیات کا، تاریخ کا کوئی ربط قائم کیا اور اس میں ان سے کہیں غلطیاں ہو گئی ہیں۔ تو یہ غلطیاں تو جب تک انسان ہیں ہوں گی،
یہ ہم سے بھی ہوں گی، ہمارے بعد میں آنے والے ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ علم کی جس روایت کو وہ لے کر چل رہے تھے وہ کیا تھی؟ تو ہماری مسلمان امت کی تاریخ میں وہ جو روایت ہے وہ نہایت شاندار روایت ہے، اس میں بڑی دیانتداری کے ساتھ علوم کو آگے منتقل کیا گیا ہے، ان کی اساسات متعین کیے گئے ہیں، ان کے اندر بتایا گیا ہے آپ کو کہ آپ علم کے ماخذ کی طرف رجوع کیسے کرتے ہیں، ان کی تنقیح کیسے کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج اگر ایک آدمی سائنس کی تاریخ میں داخل ہوتا ہے تو وہ ارسطو سے لے کر بعد کے سارے زمانوں میں اور خاص طور پر مغربی سائنس میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے بے نیاز ہو کر کھڑا ہو جائے تو میرے نزدیک تو وہ پہیہ ایجاد کرے گا پہلے دن۔ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ آپ اپنے علم کی روایت کے اندر کھڑے ہوں۔ البتہ روایت کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ وہ ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے، اس کے اندر کسی چیز کی تنقیح مزید کی ضرورت نہیں رہی، یہ خرابی ہے۔ تو دونوں جانب دیکھ لینا چاہیے۔ ایک جانب جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ کہ مسلمانوں کا جو اجماعی فہم بنا ہے اسے دین کا ماخذ بنا دیا گیا، یہ بھی ایک بدعت ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے سوا دین میں کوئی اور ماخذ نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے تو یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں تنہا ماخذ کی حیثیت محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے، اس لیے کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان، میرے سے مراد ہے انسانیت، اللہ کا پیغمبر ہی کھڑا ہے۔ تو اس وجہ سے دین میں تو اصل حیثیت اسی کی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ اس کی روشنی میں ہر بزرگ کی بات کی تنقیح کریں، ہر بزرگ کی بات کے اندر اتر کر دیکھیں اس میں کیا صحیح ہے کیا سقیم ہے۔ لیکن یہ کہ ہم ان کی خدمات کو نظر انداز کر دیں اور پھر یہ کہ اس طرح کے آدمی بن کر رہ جائیں کہ جس طرح سے ایک غلاظت کی مکھی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا کس جگہ پر غلاظت ہے، مجھے وہیں جا کے بیٹھنا ہے۔ تو انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے، اس میں بہت پھول ہیں، ہماری روایت میں گل و گلزار ہیں، لالا زار ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ اپنے ہاں آپ بر صغیر میں آ جائیں، قریب کے اہل علم سے لوگ بہت واقف ہوتے ہیں، میں ابو حنیفہ اور شافعی اور شاطبی اور ابن حزم کا ذکر نہیں کرتا، اپنے ہاں دیکھیں، آپ کے ہاں مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، آپ کے ہاں مولانا حسین احمد مدنی ہیں، مولانا محمود الحسن ہیں، احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں، فضل حق خیر آبادی ہیں، شاہ ولی اللہ کا گرانہ ہے۔ یہ ہماری تابندہ روایت ہے۔ ان لوگوں کے ذرا محاسن تو دیکھیے کیا ہیں، یہ دیکھیے کہ انہوں نے علوم کی خدمات کیا انجام دی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آدمی کا سر جھک جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ایک شخص ہے جس کو جب آپ پڑھتے ہیں، جب اس کی خدمات کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے اس بر صغیر میں، اس بر صغیر ہند و پاک میں دین کی اور علم کی اس روایت کو ہم تک نہ پہنچاتے تو ہم تو صحرا میں کھڑے ہوتے۔ اس میں ان کی کتابیں اٹھا کے آپ کھول لیں اور ان میں سے کوئی ایک چیز دو چیزیں اٹھا کے آپ اس کو استہزاء کا نشانہ بنائیں، یہ میرے نزدیک اپنی کم ظرفی کی دلیل ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بزرگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی علمی تنقیح کا موقع ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ کوئی لحاظ کا رویہ نہیں رکھتا، لیکن ان کے احترام میں کوئی کمی آئے، ان کی خدمات کے اعتراف میں کوئی کمی آئے، ان کے مرتبے کے اعتراف میں کوئی کمی آئے، یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اہل حدیث علماء کو دیکھیں، آپ اپنے ہاں کے دیوبندی علماء کو دیکھیں، آپ اپنے ہاں کے بریلوی علماء کو دیکھیں۔ میں نے بعض ان علماء کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بعض سے پڑھا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے خدا کے ساتھ تعلق اور فنی اور علمی معاملات پر اپنی گرفت کے لحاظ سے بے مثال لوگ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اکابر ہیں ان کی عزت کرتے ہوئے وہی قوم آگے بڑھتی ہے۔ اپنے بزرگوں کے اوپر لان تان کرنے والے لوگ آگے نہیں بڑھتے، نہ ان کا استہزاء اور استخفاف۔ بس شائستگی کے ساتھ ہمارا کام یہ ہے کہ صحیح بات کو جانیں اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کے معاملے میں بھی یہ کبھی پرواہ نہ کریں کہ ہم حق کو نظر انداز کر دیں گے۔ حق کہاں ہوتا ہے؟ وہ علم و عقل کے مسلمات میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے، وہ پیغمبر کے حکم اور فیصلے میں ہوتا ہے۔ پیغمبر کے حکم اور فیصلے کو جاننا، اللہ کی کتاب کو سمجھنا، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ لہٰذا علم کے لحاظ سے اگر آپ اس جگہ کھڑے ہیں کہ جو کچھ آج سے پہلے یا آج تک لوگوں نے کہہ دیا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو آپ دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور اگر غلطیوں کو دیکھ کر آپ اپنے بزرگوں کا استخفاف کر رہے ہیں تو آپ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں۔ آج مجھے کسی نے غامدی صاحب کا ایک کلپ بھیجا، مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے، حسن الیاس بھائی پہ مجھے دکھ ہوا کہ انہوں نے ہمارے مقدمے کو بڑے غلط طریقے سے پریزنٹ کیا غامدی صاحب کے سامنے۔ میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ غامدی صاحب کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلاف سے ہم جو ہے نا وہ
کنی کترا لیں اور اسلاف کو ہم نہیں مانتے، ہم بابوں کو نہیں مانتے، ہم کتابوں کو مانتے ہیں. اس پہ غامدی صاحب نے کہا بھی ان لوگوں کو سمجھائیں کہ جو کتابیں ہیں وہ بھی بابوں نے لکھی ہیں. تو غامدی صاحب سے اور ان کے داماد سے، ان کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی کتابوں والے بابوں کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. ہم نے تو ان بابوں کی بات کی ہے کہ جن بابوں کا ایمان ہی غامدی صاحب کے نزدیک مشکوک ہے. آپ لوگ تو ان کے ایمان کو ہی مشکوک سمجھتے ہیں. جن بابوں کا ہم رد کر رہے ہیں، ہم اماموں کا رد نہیں کر رہے، ان بابوں کا رد نہیں کر رہے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. ہم ان بابوں کا رد کر رہے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو چھوڑ کے اپنی صوفیانہ تعلیمات امت میں عام کی ہیں. ان کے بارے میں تو غامدی صاحب جو ہیں ان کو تو مسلمان بھی نہیں ماننے کو تیار ہوں گے. تعویل کریں وہ علیحدہ بات ہے. ہم ان بابوں کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ امین احسن اصلاحی صاحب جو استاد ہیں غامدی صاحب کے، غامدی صاحب نے سب کچھ ان سے سیکھا اور مودودی صاحب سے. امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ تصوف ایک ریلیجن ہے پیرلل ٹو اسلام، اور جو صوفیاء ہیں یہ اس دین کے انبیاء ہیں. جس طرح اسلام کے انبیاء حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور محمد رسول اللہ ہیں، وہ تو اتنے سخت لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو ہم انہی بابوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. اگر آپ خدمات کی بات کرتے ہیں تو خدمات تو پھر ان گوروں کی ہیں جن کی وجہ سے غامدی صاحب آپ کی ویڈیوز پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں. تو آپ ان کو بھی، ان کے عقیدوں کو بھی درست مان لیں. ٹھیک ہے، تو جو بات کسی کی تعریف ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ دین بتائے گا تو ہم اس بابے کی کوئی اس حوالے سے عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے ایمان کے دشمن ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد کا ایمان سٹیک پہ لگا. تو وہ مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی کہ اس کا رد، میں نے کہا کیا رد کریں یار، سوال پوچھنے والے نے بھی غلط پوچھا، دینے والے نے بھی غلط دیا. اور اللہ کا شکر ہے نیچے ہمارے اسٹوڈنٹ نے جا کے کامنٹس ہی کر دیے کہ یار آپ لوگ کیوں علی بھائی کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال رہے ہیں. علی بھائی نے کبھی ان اماموں کی خدمات کا انکار کیا؟ تو ہم تو اماموں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں اپنی ٹیبل کے اوپر. ہمارے سے پہلے تو امام بخاری، امام مسلم کا تعارف ہی صرف چند ایک علماء لیول کے لوگوں کو تھا، عوام الناس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے آگے تعارف کروایا کہ یار حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، یہ اتھینٹک ہوتی ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ فلاں فلاں سن میں اس طرح لکھی گئی ہیں. یہ تو بچے کو آج ہم نے چیز رٹوائی ہے. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی یہ تعلیمات تھی کہ آپ کے پڑھ لکھے جو نوجوان تھے اور پڑھ لکھے علماء کو بھی یہ چیزیں نہیں پتہ تھی جو ہم نے آگے پبلکلی کی ہیں. موٹی موٹی ان کو کتب ستہ کا نام پتہ ہوتا تھا، ہم نے آگے بتایا بھی یہ کتابیں بھی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ بھی کو کتاب ہے، المستدرک للحاکم بھی ہے، دلائل النبوہ بھی. پوری زندگی مشکات کے گرد تھوڑی بہت گھومتی تھی یا باقی، اور وہ بھی بیچاروں نے بس پڑھ پڑھا کے سنی والی بات ہے، سنا کے سنی والی بات ہے، پڑھ پڑھا کے سنی والی بات کوئی نہیں تھی. اس طرح کی ورڈک نہ دیا کریں خدا کے لیے. باقی ہمارے اسٹوڈنٹ خود ہی جواب دیں گے، یا جس کو زیادہ جواب شوق ہے لینے کا تو وہ دانی بھائی آفیشل سے جواب لے لے. دانی بھائی آفیشل اچھا جواب دیتے ہیں، کیونکہ شڑولوں کا جواب پھر اسی طرح کی بیم سے ہی پھر دیا جائے گا نا. جو جس قسم کی ہمارے بارے میں کوئی علمی بات کریں بھائی، آپ ہمارا مقدمہ آپ نے تو نہیں پریزنٹ کرنا نا، جو ہم نے کیا ہوا ہے کتابوں کا خدا، بابوں کا خدا. تو ہم خدا سب کا ایک ہی مان، تعلیمات وہی ہیں جو بابوں نے سکھائی ہیں کتابوں میں. اور ظاہر ہے جب ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں تو جن ائمہ نے وہ کتابیں لکھی ہیں ان کو تو ہم مانتے ہیں نا یار. ٹھیک ہے، جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور، ٹھیک ہے نا جی. تو تسی جنہوں نے بابے کہہ رہے ہو بابے اور، اسی جنہوں نے بابے کہہ رہے ہو بابے اور. اب اماموں کو تو آپ اس اعتبار سے ان کی جگہ نہ رکھیں نا. باقی بابا بھی کوئی برا ورڈ نہیں ہے، ہم تو ہمارے تو سب سے بابا جان جو ہمارے ہیں وہ تو نبی الاسلام ہے. النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم. ٹھیک ہے، تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ ان باتوں کریں. میں نے دیکھا ہے لوگوں نے نیچے سخت کومنٹس بھی، لیکن کوئی روڈ لینگویج. ظاہر ہے کہ اب اس وقت لیڈنگ اس کے اوپر ہی بولنا ہے، چاہے وہ فیم حاصل کرنے کے لیے بول رہا ہے یا کم از کم اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے بول رہا ہے، خواہ وہ کسی بد فکر سے تعلق رکھتا ہے، کسی اسکول آف تھاٹ سے. تو ظاہر ہے ہمیں تو تختہ مشق وہ ضرور بنائے گا. تو میرا خیال ہے میں نے 10-12 سال کے اندر اپنی دعوت کے حوالے سے کریڈیبلٹی ایسی پبلک کے سامنے کر دی کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ہم کیا موقف لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا میرے بارے میں غلط بیانی کرنے کو، اور وہ پکڑا جائے گا انشاءاللہ.
اور اللہ تعالیٰ بھی مجرم ہوگا. جی نیکسٹ.